تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو بھائی، اللہ نے ایک سچ کہا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، یہ سچ کڑوا نہیں ہے، لیکن ایک اور سچ اللہ نے بتایا کہ موت کے بعد زندگی جب ہوگی تو وہ عیاشی والی نہیں ہے، اس میں تمہیں اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، آنکھ کا حساب۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ فرماتے ہیں میں آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں۔ کمپیوٹر پہ جو فحش فلمیں دیکھ رہا ہے، بتاؤ اس کی آنکھ خیانت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ آنکھ میں نے بنائی ہے، میری پراپرٹی ہے، وہ آنکھ کو جہاں چاہے استعمال کرے، لیکن جو یہ کافر سمجھتا ہے، تبھی وہ لوگ یہ فلمیں بناتے بھی ہیں، بھیجتے بھی ہیں۔ مسلمان کو پتہ ہے کہ یہ آنکھیں میں نے نہیں بنائی، یہ اللہ نے بنائی ہیں، ان آنکھوں کو میں نے غلط استعمال نہیں کرنا۔ کان کس نے بنایا؟ یہ کیا کسی جاپان کی کمپنی میں بن کے آئے تھے جو ہمارے لگائے؟ یہ اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ اگر کانوں کی سماعت ختم کر دے، سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے، اور قیمت لگائے کہ 1 کروڑ روپے دے گا تو تیری سماعت واپس آئے گی، لوگ ڈکیتیاں چوریاں کرنا شروع کر دیں 1 کروڑ روپے جمع کرنے کے لیے۔ اللہ نے فری میں کان دے دیے، ماں کے پیٹ میں بنایا اور دنیا میں لانے سے پہلے کان یہاں فٹ کر دیے۔ کیسے سنتے ہیں؟ جو سائنسدان کان پہ تحقیق کر رہا تھا وہ غیر مسلم تھا۔ ہمارے فزکس کے استاد سے 9ویں کلاس میں، انہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا کہ جس نے کان پر تحقیق کی ہے نا، ایک بہت بڑا سائنٹسٹ، نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ غیر مسلم تھا، لیکن جب اس نے کان پہ تحقیق کی ہے نا، کان میں جو سننے کے پیچیدہ سسٹم ہے، وہ چیخ اٹھا کہ جس خدا نے یہ کان بنایا ہے وہ کیسا سننے والا ہوگا۔ وہ بے ساختہ چیخ اٹھا تھا، وہ سائنسدان، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، کہ کیسا بنایا ہے کان یہ۔ ویسے دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے، ایسے لگا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ کان پکڑنے کے کام آتا ہے، جب کسی کے مروڑنے ہو تو اس کے کام آتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ تبھی ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کان کو پکڑ کے کبھی ادھر گھما دیا، کبھی ادھر گھما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، آنکھ کی نعمت، کان کی نعمت، معدے کی نعمت، دل کی نعمت، جگر، ایک ایک چیز، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، قرآن کہتا ہے کہ کاغذ قلم لے کے بیٹھ جاؤ، اور جو فری میں اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں نا، جس کا کوئی قیمت نہیں لے رہا تم سے، پیسے نہیں مانگ رہا اس کے، ان نعمتوں کو لکھنا شروع کرو تم۔ اے اللہ، آنکھ تو نے دیکھنے کے لیے دی، بہت بڑی نعمت، پھر اس آنکھ میں کروڑوں نعمتیں ہیں، اس سے میں درختوں کو دیکھتا ہوں، خوشنما منظر کو دیکھتا ہوں، اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہوں، بیت اللہ کی زیارت کرتا ہوں، روضہ رسول کی زیارت کرتا ہوں، سمندروں کو دیکھتا ہوں۔ دیکھنے کی اپنی لذت ہے۔ کھانا جب سامنے آتا ہے، ناک کے قریب بعد میں جاتا ہے، آنکھ پہلے دیکھ کے مچل جاتی ہے، کیا زبردست چیز آ رہی ہے نا، نابینا کو یہ سہولت میسر نہیں ہے۔ دیکھ کے الگ دیگوں میں جا کے جھانک رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جھانک رہے ہوتے، کیا پک رہا ہے۔ مجھے ملائی کھانے کا بہت شوق تھا کیا ہے، مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں جب دودھ پکتا تھا نا تو میں ڈھکن ہٹا کے دیکھتا تھا کہ ملائی کتنی جم گئی ہے، تو اس کو دیکھنے کا اپنا مزہ آتا تھا۔ ڈھکن ہٹایا، دیکھا، پھر والدہ سے چھپ کے چمچ سے نکالی، دودھ کا بیڑا غرق کیا۔ والدہ کہتی تھی دودھ کا بیڑا غرق کر دیا اس نے، کیونکہ جب ساری ملائی کھینچ لو گے دودھ کا بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو وہ عادت اب تک ہے، اب بھی میں گھر جاتا ہوں تو گھر والے کہتے ہیں دودھ کا بیڑا غرق ہونے جا رہا ہے، اب بدماشی سے جا کے ڈھکن ہٹاتے ہیں، چھپ کے نہیں۔ والدہ تو ڈرتے تھے نا، گھر میں کون ڈرتا ہے، باہر سب یہی کہتے ہیں، باقی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے گھر میں ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے۔ ڈھکن ہٹایا، کیسا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ جس کو بریانی کا شوق ہے، بریانی دیکھنے کا مزہ، تو آنکھ کی لذت، ناک پھر سونگھتا ہے انسان، کھانے کی خوشبو جاتی ہے، پھر چباتا ہے، اس کا دانت اللہ نے عطا کر دیے، دانت نہ ہوتے گرینڈر مشین میں چبا کے جوس کی شکل میں پیتے اس کو، آدھی لذت کھانے کی ضائع ہو جاتی ہے آپ کی۔ کیسے بہترین دانت لگا دیے، چبا چبا کے نگلتے ہو، کیسی لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو ایک ایک نعمت اللہ نے، آنکھ کی نعمت سے بہت ساری نعمتیں وابستہ، کان کی نعمت سے بہت ساری نعمتیں وابستہ، زبان کی نعمت، زبان کروڑوں، کتنے ذائقے چکھتی ہے زبان۔
دیکھو ہاتھ پہ کچھ رکھو گے نا، ہاتھ نہیں بتائے گا کھٹا ہے میٹھا ہے، بتائے گا؟ یہ بتا دے گا گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے بس۔ سر پہ رکھو گنجا کر کے اپنے آپ کو، ٹنڈ پہ رکھو، ٹنڈ بتائے گی کہ میٹھا ہے کھٹا ہے؟ یہاں رکھو، آنکھوں پہ رکھو، پاؤں پہ رکھو، گھٹنے پہ رکھو، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ جیسے ہی اس گوشت پہ رکھا، حالانکہ کوئی سافٹ ویئر نہیں ڈلے ہوئے، کوئی مشینیں نہیں ہیں بھائی، کوئی ایسا نہیں ہے کوئی الگ سی مشین، وہی گوشت یہ بھی ہے، 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 وہی گوشت یہ بھی ہے۔ ادھر زبان پہ جیسے رکھا، سیکنڈوں کے اندر بتاتی ہے کھٹا ہے کہ میٹھا ہے، کڑوا ہے، چٹپٹا ہے، ایک ایک ٹیسٹ بتائے گی، اس میں کتنا نمک ڈلا ہوا ہے، صحیح ہے نا؟ کیسے آلات اللہ نے آپ کے منہ کے اندر لگا دی ہے، اور کیسی ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی۔ زبان ایسے فٹ کی ہے، آپ کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو، دانت چلتے ہیں، زبان دانتوں کے نیچے نہیں آتی، الا ماشاء اللہ کبھی کبھار کوئی چھالا نکلا ہوا ہو، ورنہ بالکل دانتوں کے بیچ میں بولتے بھی رہو گے خود بھی ہلتی رہے گی، دانت کبھی آگے جائے گی کبھی پیچھے آئے گی، دانت کے بیچ میں چبتی نہیں ہے۔ ہم جب کھانا چبا چبا کے کھاتے ہیں کیسے اسپیڈ میں چبا رہے ہوتے ہیں نا، دانت، روٹی چب رہی ہے، دانت نہیں چب رہی، دانت نیچے نہیں، زبان نیچے نہیں آ رہی، زبان نہیں چب رہی۔ ایک ایک نعمت، ایک ایک نعمت۔ تو اللہ نے ایک سچ یہ کہا ہے جو بڑا کڑوا ہے کہ بھائی ابھی تو ان نعمتوں کا کوئی معاوضہ نہیں لے رہا، معاوضہ قیامت کے دن بھی نہیں لوں گا، لیکن تم پہ شکر کرنا لازم ہے۔ شکر یہ ہے کہ حلال چیزیں ہزاروں ہیں دیکھنے کے لیے، ان کو دیکھو، کچھ حرام چیزیں ہیں ان کو میری خاطر چھوڑ دو۔ عقل مند آدمی چھوڑ دیتا ہے، بے وقوف عیاشی میں لگ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ہزاروں چیزیں ہیں سننے کے لیے، سنو، لوگوں کی غیبتیں، موسیقی، گانے بجانے مت سنو۔ عقل مند کہتا ہے ہزاروں چیزیں سننے کی ہیں، سنتے ہیں، دو چار چھوڑ دیتے ہیں۔ بے وقوف کہتا ہے نہیں، وہ دو چار چیزوں کو میں شوق سے سنوں گا، باقی سنوں یا نہ سنوں۔ اللہ نے زبان اور معدے کی لذت دی، اللہ نے کہا لاکھوں چیزیں حلال کھانے کی، کھا تو ان کو، بکرے ذبح کر کے کھا، بریانی کھا، آئس کریم کھا، دودھ پی، ہے کہ نہیں ہے؟ پینے کی چیزیں بھی سینکڑوں، جوس پی، انار کا جوس، نیمبو کا جوس، موسمبی کا جوس، امرود کا جوس، اب تو کیا کیا چیزوں کے جوس نکال لیے لوگوں نے جو ہم نے کبھی سنے ہی نہیں تھے کبھی بچپن میں، ہر چیز کا جوس نکل رہا ہے۔ پیو، زبان کی لذت ہے اس میں۔ شراب بولو نا، نہیں پینا، اس کے قریب بھی مت جانا، اس سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ عقل مند کہتا ہے اتنی پینے کی چیزیں خدا